اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سامعین و ناظرین اکرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں سرکار مولا کائنات کے خطبات کی توضیح و تشریح کر رہا ہوں، اور آج اس سلسلے سے خطبہ نمبر 25 مورد گفتگو ہے۔ معمولاً ابتدا میں صحیح اور کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت اگر خطبے کا کوئی تاریخی پس منظر ہو تو اسے بھی بیان کر دیا جائے، تاکہ اس پس منظر میں یا اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سرکار مولا کائنات کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کو سمجھنے کی صحیح اور کوشش کریں۔ سید رضی علیہ الرحمہ نے مولا کے اس خطبے کے جتنے بھی کلمات نقل کیے ہیں ان کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ آج مکمل خطبے کی توضیح نہ کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 حصوں میں یہ بات مکمل ہو سکے، یہ خطبہ مکمل ہو سکے۔ اس خطبے کے پس منظر کے سلسلے میں شارحین نہج البلاغہ ابن میثم اور ابن الحدید دو کی بات پیش نظر ہے، اور سید رضی علیہ الرحمہ نے خود جہاں خطبے کو نقل فرمایا ہے اس کے ابتدا میں 2-3 جملے بھی تحریر فرمائے ہیں جو ان کے خیال میں اس خطبے کا یہی پس منظر ہے جو آپ نے جملے فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ سید رضی علیہ الرحمہ اس خطبے کو نقل کرنے سے پہلے یہ 2-4 کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ وَقَدْ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ بِاسْتِعْلَاءِ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْبِلَادِ وَقَدَّمَ عَلَيْهِ عَامِلَاهُ عَلَى الْيَمَنِ وَهُمَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابن عباس وسعید ابن نمران لما غلب علیہما بسر بن ارطات فقام علیہ السلام علی المنبر زجرا بتثاقل اصحابہ عن الجہاد ومخالفتہم لہ فی الرائے۔ یہ جملے سید رضی نے نقل فرمائے اس خطبے کے پس منظر میں۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب سرکار مولا کائنات کو بالتواتر مسلسل یہ خبریں ملنے لگیں کہ معاویہ کے لوگ شہروں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ علاقے جو آپ کے خلافت میں ہیں ان میں سے بہت سارے حصوں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اصحاب معاویہ، اور یمن میں جو آپ کی طرف سے گورنر عبید اللہ ابن عباس اور سپاہیوں کے سپہ سالار سعید بن عمران حالات سے مجبور ہو کر کے سرکار مولا کائنات کے پاس کوفے واپس آ گئے ہیں، اور جیسے ہی وہ واپس آئے ہیں اس وقت جو کھل کر کے حالات سامنے آئے ان حالات سے متاثر ہو کر کے آپ منبر پہ گئے، اور منبر پہ جانے کے بعد یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو گویا کہ سید رضی علیہ الرحمہ کے خیال کے اعتبار سے تاریخی پس منظر اس خطبے کا یہی ہے کہ محمد ابن ابی بکر مصر میں قتل کیے جا چکے ہیں، اور
مصر میں قتل ہو جانے کے بعد اصحاب معاویہ کے سپاہی اس طرف کے اور علاقوں میں بھی قبضہ کرنے لگے ہیں، اور اس کام کے لیے معاویہ نے ایک انتہائی خونخوار انسان بسر بن ارطاد کو اس کام کے لیے بھی معین کیا اور تاکید کی کہ کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت نہ کی جائے۔ میں بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اور بسر بن ارطاد ادھر گیا ہے، اور ادھر جانے سے ذرا سا پہلے حالات ایسے تھے جو تفصیل میں بیان کروں گا کہ عبیداللہ ابن عباس جو کہ وہاں کے گورنر تھے مولا کائنات کی طرف سے، اور سعید بن نمران فوج کے سپہ سالار تھے، یہ دونوں واپس آئے ہیں حضرت علی کی خدمت میں۔ پس منظر سید رضی علیہ رحمہ کے خیال سے اسی پس منظر کو تفصیل سے نسبتاً جناب ابن میثم بحرانی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے۔ صرف اختلاف کیا ابن الحدید نے۔ ابن الحدید کے خیال میں اس کا تاریخی پس منظر صفین کے بعد کا ہے۔ حکمین کے مسئلے کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور حتیٰ کہ ابن الحدید نے یہ بھی بات کہی ہے کہ حضرت علی کی زندگی کے آخری لمحات کے آخری دنوں کے خطبات میں سے یہ خطبہ ہے۔ لیکن بظاہر کلمات سے جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ خطبہ متعلق ہے مصر اور یمن میں اصحاب معاویہ کے لشکر کا جانا، حملہ کرنا، بہت سارے لوگوں کو قتل کرنا، اور عبیداللہ ابن عباس اور سعید ابن نمران کا واپس کوفے آ جانا، اس سے متعلق ہے۔ واقعہ یوں ہے، میں تفصیل سے تھوڑا سا بیان کروں واقعہ اس کا، کہ اس کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ یمن میں عثمانی حضرات زیادہ تھے، یعنی جنہیں ہم تاریخی الفاظ میں کہیں شیعیان عثمان بہت زیادہ تھے، اور قتل حضرت عثمان پر انہیں ناراضگی بھی تھی۔ سرکار مولا کائنات کی جب بیعت ہوئی ہے تو بکراہت ان لوگوں نے بھی بیعت کی تھی، مگر ان کا شکوہ اور اعتراض تھا اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اس کی آواز مسلسل بلند کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ عبیداللہ ابن عباس کے گورنر ہو جانے کے بعد بھی وہاں کے لوگوں نے اس سلسلے میں آواز بلند کی، تو عبیداللہ ابن عباس نے بہت سارے لوگوں کو جب انہیں سمجھایا اور سمجھ میں نہیں آیا تو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ لیکن قید خانے میں ان کی تعداد اچھی خاصی ہوئی، اور قید خانے سے وہ افراد جو قتل عثمان کا بدلہ چاہتے تھے اور اس مسئلے کو اٹھانا چاہتے تھے، ان لوگوں نے فوج میں موجود بہت سارے افراد کے پاس خط لکھا کہ سعید بن نمران کو معزول کیا جائے، وہ یہاں سے جائیں، اور جن سپاہیوں تک قید خانے سے عثمانیوں کا خط پہنچا ہے ان سپاہیوں نے بھی ان کی آواز میں آواز ملائی، چونکہ وہ بھی بہرحال اکثریت یمنی تھے، ان کی آواز میں آواز ملا دی، اور ملا کر کے یہ اپنی بات بلند کی کہ سعید بن نمران کو معزول ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اور بھی منافق قسم کے افراد موجود تھے یمن میں، ان لوگوں نے معاویہ کو بھی خط لکھا۔ ادھر عبیداللہ ابن عباس اور سعید بن نمران نے حالات کو بتا دیا سرکار مولا کائنات کو، یعنی اس کے بارے میں خط لکھا، اور جب سرکار مولا کائنات کو خط ملا اور حالات کا پتہ چلا تو آپ نے بھی جواب میں لکھا خط، لوگوں کو سمجھایا خط کے ذریعے سے، اطاعت کرنے کی بات کہی، مگر پھر وہ افراد جو عثمانی تھے، جو قتل عثمان کی آواز بلند کر رہے تھے، اس کے بدلے کی بات کہہ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی یہ جواب لکھا سرکار مولا کائنات کو کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، مگر شرط اس کی یہ ہے کہ آپ عبیداللہ ابن عباس اور سعید بن نمران کو معزول کر دیں۔
یہ خط لکھنے کے بعد یہ انتظار نہیں کیا کہ سرکار مولا کائنات کا جواب آئے وہ کیا کہتے ہیں۔ جواب آنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے معاویہ کو بھی خط لکھ دیا۔ ظاہر ہے معاویہ کو تو اتنی باتوں کا انتظار ہی تھا کہ کچھ لوگ ساتھ دینے والے تیار ہو جائیں تو ہم وہاں خود حملہ کر کے اس علاقے کو بھی اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ خط لکھا اور خط پہنچتے ہی معاویہ نے اس کام کے لیے بسر بن ارطاد کو مقرر کر دیا کہ جائیں اور جا کر کے سختی کے ساتھ جو ہے نمٹیں ان لوگوں سے جو کہ علی کا دم بھرتے ہیں۔ خود اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے بسر بن ارطاد انتہائی خونخوار انسان تھا۔ اس سلسلے میں ابن اثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب شام سے بسر بن ارطاد یمن کے لیے نکلا ہے تو مکہ اور مدینہ ہوتے ہوئے نکلا ہے، اور مدینے میں جب ادھر سے نکلا مکے میں عبید اللہ ابن عباس کا خاندان تھا، ان کے بچے تھے اور اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کیا تھا، داؤد اور سلیمان ابن عبید اللہ ابن عباس، بچے ہی تھے ابھی نابالغ، ان کو حوالے کیا تھا ایک شخص کے کہ جب تک میں آؤں نہ ہمارے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا، وصی بنا دیا تھا ایک شخص کو۔ اور جب بسر بن ارطاد وہاں پہنچا تو ان بچوں کو قتل کرنے کی ٹھان لی کہ ان بچوں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ابھی کہاں جانا ہے کہ ان کو مارنے کے لیے عبید اللہ کو کہ وہ گورنر حضرت علی کے لیے، لیکن راستے میں ان کے بچے مل جاتے ہیں، بچے ہیں، ان کے قتل کرنے کی ٹھان لی۔ لیکن جس کے حوالے کیا تھا عبید اللہ ابن عباس نے اپنے بچوں کو، اس نے یہ بات کہی کہ میں نے ذمہ داری قبول کی ہے ان کی حفاظت کی، اور چونکہ میں ان کا ذمہ دار ہوں تو میں انہیں قتل نہیں ہونے دوں گا، اور اگر یہ قتل ہوں گے تو انہی کے ساتھ میں بھی قتل ہوں گا۔ مسکرایا بسر بن ارطاد اور بغیر کسی رو رعایت کے اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی پہلے اس کو قتل کیا اور بچوں کو بھی۔ اس قدر خونخوار انسان، حتیٰ کہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ اس نے اس سفر میں یمن تک پہنچتے پہنچتے 30,000 آدمیوں کا قتل کیا تھا۔ 303 یا 300 آدمی نے 30,000 انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ بسر بن ارطاد کو وہاں بھیجا ہے، یہ پس منظر ہے تاریخ کا۔ لیکن جب یہ حالات زیادہ بگڑنے لگے تھے اور ابھی بسر بن ارطاد جو وہاں پہنچا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی حالات کو دیکھتے ہوئے عبید اللہ ابن عباس اور سعید بن نمران وہاں سے نکل چکے تھے حضرت علی سے ملاقات کے لیے دونوں، اور جب یہاں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد حالات بتائے ہیں تو مولا کائنات ان حالات کو سننے کے بعد بے انتہا متاثر ہوئے ہیں، اور متاثر ہونے کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگرچہ اس کے بعد فوراً جو ہے سرکار مولا کائنات نے 3,000 پر مشتمل سپاہیوں کو ادھر یمن کی طرف بھیجا ہے، اور جب یمن پہنچا اچھا خاصا قتل و غارت ہو چکا تھا، اور بسر بن ارطاد کی طبیعت اور فطرت سے لوگ واقف تھے، لہذا جب یہ فوج ادھر پہنچی ہے تو لوگوں کی جان میں جان تھوڑی بہت آئی ہے، اور بسر بن ارطاد قتل عام تو کر چکا تھا مگر اس نے یمن پر وہ قبضہ نہیں کر سکا تھا، اسے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ لیکن اس قتل عام کی خبر جب سرکار مولا کائنات کو پہنچی ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار مولا کائنات نے اس کے حق میں بد دعا کی تھی۔ یہ خود ایک موضوع ہے معصوم علیہ السلام کے لیے کہ معصوم علیہ السلام جو ہے معمولاً دعا یا بد دعا سے کام کم لیتے ہیں۔ اللہ سے ربط ہونا اور پروردگار عالم سے مربوط ہونا، یقیناً ان سے عظیم کون ہے، ان سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے، ان کی دعا میں مستجاب ہونے کے لیے کون انتظار کر سکتا۔ سرکار کا مولا کائنات نے جب خبر سنی تو بسر بن ارطاد کے حق میں بد دعا کی تھی، اور بد دعا فوراً قبول بھی ہوئی اللہ کی بارگاہ سے۔ سرکار مولا کائنات نے بد دعا کی تھی کہ پروردگار ایسا کرتے کسی کی عقل کام نہ کرے، دیوانہ ہو گیا تھا چند ہی لمحوں کے بعد، اور پوری زندگی اس نے دیوانگی میں گزاری ہے، اور اس دیوانگی میں تاریخ نے نقل کیا ہے کہ وہ گندگیاں کھایا کرتا تھا، لوگ اس کو بچانے کے لیے ہاتھ باندھ دیتے تو گندگی میں اپنے کو گرا دیتا تھا اور گرا کر اس کو کھایا کرتا۔ سرکار مولا کائنات نے اس کے حق میں بد دعا یہ کی تھی۔ یہ پس منظر تاریخ کا
خطبے میں تاریخی پس منظر یہی ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسے حالات تھے، اور اس حالات کے پیش نظر سرکار مولا کائنات کو جب خبر ملی ہے، بلکہ آپ کے گورنر اور سپہ سالار یمن کا جب دونوں واپس آئے ہیں تو اس وقت آپ ممبر پہ گئے ہیں اور یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، سنیے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے سید رضی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے، ما هي الا الكوفہ اقبضها وابسطها ان لم تکونی الا انت تحب وعاصرك فقبحك اللہ، وتمثل بقول الشاعر لأمر أبيك الخير يا عمرو إنني على وضر من ذا الإناء قلیل۔ یہ تأثراتی کلمات ہیں ابتدائی طور پر، پھر اس کے بعد اصل بات جو ہے اس کے بعد والے حصے میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں۔ تأثراتی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ما هي الا الکوفہ، میرے قبضے میں فی الحال کتنا ہے؟ صرف کوفہ کا حصہ۔ یہ کوفہ جہاں میں موجود ہوں، یہ شہر میرے قبضے میں ہے۔ اقبضھا وابسطھا، چاہے اس کو میں سمیٹوں چاہے اس کو پھیلاؤں۔ یہ جملہ بہت ہی رنجیدہ قلب سے نکل رہا ہے، اور اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اس کو سمیٹوں یا پھیلاؤں، یعنی اگرچہ میری حکومت کے ماتحت اس کوفے کے علاوہ اور بھی بلاد اور بھی شہر و امصار موجود ہیں، مگر میرے پوری طریقے سے وہ قبضے میں نہیں ہیں۔ وجوہات بیان کریں گے کیوں، کس لیے، کس طرح سے اس پر قبضہ نہیں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، بعد میں بیان کریں۔ لیکن یہ فی الحال ابتدائی کلمات جو ہیں قلبی رنج کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوفہ ہی ہے، سمیٹوں یعنی خالی اسی پہ اکتفا کروں یا پھیلاؤں، یا جہاں تک جو ہے میری حکومت ہے، جہاں تک جو بھی ہے شہر میرے خلافت میں آتے ہیں، میں وہاں تک پہنچوں کہ وہ اس پر اس طرح سے بھرپور قبضہ نہیں ہے۔ اور پھر فوراً ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کہ ان لم تکونی الا انتی تحب عاصرک فقبحک اللہ، کوفہ اگر صرف تو ہی ہوتا، اتنا ہی علاقہ میرا ہوتا، اور وہ بھی اتنے طوفان کے ساتھ ساتھ، کس طرح کے طوفان اور کس طرح کے حالات ناسازگار خود یہاں موجود ہیں، وہ حالات جو ناسازگار ہیں اور طوفان ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، مخالفت کی، قبضے میں لوگوں کے نہ آنے کی، بات نہ ماننے کی، اطاعت نہ کرنے کے سارے مسائل کہ جس کے جزیات بھی مولا بھی اگلے حصے میں بیان کرتے ہیں۔ فقبحک اللہ، اللہ تیرا بھی برا کرے، اللہ تیرا بھی برا کرے، تیرا چہرہ بھی اس لائق نہیں ہے۔ وہ سرکار مولا کائنات حالات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ غور کریں، آپ سوچیں کہ صرف کوفہ بھی جہاں موجود ہیں امام، اگرچہ ادھر معاویہ اور شام کے لشکر رخ نہیں کر رہے ہیں، مگر اندر سے وہاں بھی واقعاً امام کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، امام کی بات ماننے والے اور سننے والے نہیں ہیں۔ اس کو امام فرما رہے ہیں کہ تو ہی ہے صرف اے کوفہ میرے قبضے میں ہے، اور وہ بھی کتنے طوفان کے ساتھ، کتنے ناگفتگو حالات کے ساتھ کوفہ میرے قبضے میں ہے۔ اور اپنی اس بات کے لیے آپ نے ایک شاعر کے شعر کو پڑھا جو اپنی بات کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا، فرماتے ہیں کہ لعمر ابیک الخیر، تیرے اچھے باپ کی قسم، اے عمرو تیرے اچھے باپ، نیکوکار باپ کی قسم، اننی علی وضر من ذا الاناء، میرے پاس برتن کا صرف وہ حصہ جو پانی پی لینے کے بعد یا کھانا کھا لینے کے بعد جو اس میں لگا رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ علی وضر من ذا الاناء قلیل، کہ پانی گلاس سے اگر پانی پیا جائے جو پانی کی نمی باقی رہ جاتی ہے قطرے کے شکل میں، یا برتن میں کھانا کھایا جاتا ہے جو اس کی چکنائی یا جو حصہ لگا ہوا رہ جاتا ہے، اس کے طرف اتنا جو رہ جائے اتنا ہی رہ گیا میرے پاس۔
اس سے بھی کم رہ گیا ہے میرے پاس۔ یہ اپنے تأثر کے اظہار کے بعد سرکار مولا کائنات چند چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس پر بھی غور کریں کہ مگر اس سے پہلے ایک چیز اور بیان کر دوں جو آپ نے بعد میں کہا کہ کوفے کی ذرا سے تاریخ کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے، تاکہ جب تک کوفے کی تاریخ سامنے نہ آ جائے کہ کوفے کی تاریخ کیا ہے اور کن کن حالات سے کوفہ گزرا اور کس طرح سے وجود میں آیا ہے۔ تاریخ اسلام میں شہر کوفہ کی بہرحال ایک حیثیت ہے، اور شہر کوفہ وجود میں آیا ہے دوسرے دور خلافت میں جو ہے یہ شہر کوفہ وجود میں آیا۔ اس کے بھی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ دوسری خلافت میں جب عراق کو فتح کیا گیا ہے تو سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں فتح ہوا تھا، اور مدائن میں سعد ابن ابی وقاص نے فتح کے بعد جب سانس لی ہے تو وہاں سے کچھ سپاہیوں کو خلیفہ کے پاس خوشخبری دینے کے لیے بھیجا کہ جا کے خلیفہ کو خوشخبری دے دیا جائے کہ عراق فتح ہو چکا ہے۔ مدائن سے جو سپاہی خوشخبری دینے کے لیے مدینے آئے خلیفہ کے پاس، تو وہ کچھ اس طرح سے بدحواسی کے حالت میں آئے تھے، چہرے اڑے ہوئے تھے، جسم کا رنگ روغن بدلا ہوا تھا، پریشان حالی میں تھے۔ تو دوسرے خلیفہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے جسمانی یہ حالت کیوں ہے، تم پریشان کیوں ہیں؟ تو ان سب نے بتایا کہ وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے، اس آب و ہوا سے، مدائن کی آب و ہوا ایسی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بالکل سوٹ نہیں کرتی ہے، ناقابل برداشت ہے، جس کے بنیاد پر ہماری یہ کیفیت ہے، پریشان حال ہے ہمیں۔ اس وقت خلیفہ نے حکم دیا تھا کہ کے لیے اچھے علاقے کا انتخاب کیا جائے، اختیار دیا جائے کہ وہاں جائیں۔ سعد بن ابن ابی وقاص نے یقین اجازت دی اور کوفہ اس کے لیے منتخب کیا۔ کوفے میں لوگ آئے، بسے زیادہ تر وہاں منتقل ہوئے، سبھی نہیں آئے تو کچھ مدائن میں بھی رہے، لیکن کوفہ آئے اور وہاں ابتدائی طور سے تاریخ بتاتے ہیں کوفہ میں جب منتقل ہوئے ہیں سعد بن ابی وقاص کے کہنے، چونکہ وہاں کی آب و ہوا مناسب تھی، وہاں آ کر کے گھر وغیرہ بنانا شروع کیا۔ ابتدائی طور پر جو گھر بنائے گئے وہ اینٹ پتھر یا گارا مٹی سے نہیں بنا ہوا تھا، ایسے لکڑی اور خشک خاشاک سے بنایا گیا تھا۔ جتنے بھی گھر بنے اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اچھے خاصے مکان بنے تھے، مگر آگ لگنے کی وجہ سے سارے کے سارے تباہ ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب گھروں میں آگ لگنے سے وہ سارے کے سارے گھر تباہ ہو گئے ہیں تو پھر سے جو بنائے گئے ہیں مکانات تو پھر پختہ گارا مٹی سے یا اینٹ پتھروں سے بنایا گیا۔ یہ تقریباً سن 17 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی سن 17 ہجری کے آس پاس میں عراق فتح ہوا ہے، اور اسی کے بعد جو ہے کوفے کی طرف آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ وہاں منتقل ہونا بھی شروع ہوئے اور شہر آباد ہوا۔ لیکن شہر کوفہ کے سلسلے میں بھی یقیناً اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کوفہ کے دو چہرے نظر آتے ہیں، بڑے چاہنے والے بھی اور بڑے دشمن بھی، وہاں دو چہرے نظر آئے ہیں۔ بڑے اچھے لوگ بھی وہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور بڑے خراب لوگ بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے روایات وغیرہ میں اور معصوم علیہ السلام کی زبان پر بھی دو تین طرح سے کوفے کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کوفے کے تذکرے کے سلسلے میں حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی پیام امام کے نام سے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور اس خطبے کے ضمن میں آپ نے کوفے کے سلسلے میں جو اچھائی سے یاد کیا گیا ہے معصوم کی زبان پر ایک دو روایات کو نقل فرمایا ہے، اور دونوں روایت سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ پہلی روایت میں فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الکوفہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ کا نام ہے کوفہ۔ تعریف فرمائی آپ نے،
دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہ لیس بلد من البلدان و مصر من الامصار اکثر محبا لنا من اہل الکوفہ، شہروں میں کوئی شہر، علاقوں میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کوفہ سے زیادہ ہمارے چاہنے والے موجود ہوں، اکثریت کے اعتبار سے بھی وہیں سب سے زیادہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوفہ ہمیشہ مرکز نہیں رہا ہے محبان اہل بیت کا۔ یقیناً سرکار مولا کائنات نے اپنے دارالخلافہ اسی کو بنایا، اور وہاں سے آپ کے وہاں چاہنے والے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا سکتا ہے کہ کوفہ ہی سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے خاصے ساتھی ملے ہیں، اور کوفہ ہی سے امام حسین کے خون سے اپنے دامن کو رنگین کرنے والے بھی بہت زیادہ آئے ہیں۔ اور یہ بھی تاریخی ایک حقیقت ہے کہ اسی کوفے میں ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جو مرکز اور گڑھ بن گیا ہے دشمنان اہل بیت کا۔ تو کوفے کے دو چہرے رہے ہیں، اور ہمیشہ تاریخ میں دو چہرے ہیں، کبھی محب اہل بیت کا چہرہ رہا اور کبھی مبغض اور دشمن اہل بیت کا بھی چہرہ کوفے کا رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی پس منظر ہے۔ لیکن اسی سلسلے میں ایک بات کے جواب میں جواد مغنیہ ایک بہت بڑے مصنف ہیں، صاحب قلم ہیں، دانشور ہیں، ایک مشہور بات پر تجزیہ کرتے ہوئے انہیں یہ بات لکھی کہ کہا یہ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں شہرت ہوتی ہیں، علم سینہ سے یا محاورے کے طور پر بھی علاقوں کے اعتبار سے بات شہرت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ شام اور کوفے کے رہنے والوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل کوفہ عقل مند اور باشعور تھے، اور اپنے عقل اور شعور ہی کی بنیاد پر وہ کسی بات کو جلدی سے نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ خود سوچتے تھے، تجزیہ کرتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر کسی کے خلاف بھی ہوتے تھے، کسی کے موافق بھی ہوتے تھے۔ جبکہ اس کے برخلاف شام کے لوگ بالکل احمق ہوتے تھے، اور اس کی بنیاد پر جو کچھ کر رہا ہوتا بڑی آسانی سے تسلیم کر لیتے اور اسی کے ہو جاتے تھے۔ یہ شہرت، اور یقیناً یہ بات شاید آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج بھی علاقوں کے اعتبار سے بات کہی جاتی ہے کہ فلاں شہر، فلاں علاقے اور فلاں مٹی کے اثرات بھائی بہت اچھے ہوتے ہیں، وہاں بڑے صاحبان علم پیدا ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، یا اسی کے برخلاف جو ہے دوسری جگہوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ احمق ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، یا وہاں کی مٹی میں وفا نہیں پائی جاتی ہے، وہاں کی مٹی میں جو ہے مثلاً محبت نہیں پائی جاتی ہے، بس اس طرح کی چیزیں یقین آج بھی مشہور ہیں، علاقے آج بھی جانے جاتے ہیں۔ تو وہ کسی زمانے میں یہ شہرت تھی کوفے اور شام کے لیے کہ کوفے میں رہنے والے باشعور، صاحبان عقل، دانشمند ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر کسی کی بات جلدی نہیں مانتے ہیں، وہ خود اپنے عقل لگاتے ہیں، جبکہ شام کے لوگ احمق اور بے وقوف ہوتے ہیں، اور جو بھی وہاں آ گیا جیسا کرنا شروع کیا اسی کو تسلیم کر لیتے، اور وہی ان کے لیے حقیقت اور سچائی بن جاتی ہے۔ جواد مغنیہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ بھائی کوفے کو علی جیسی شخصیت کے مل جانے کے بعد ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیسے کہیں کہ اہل کوفہ سمجھدار ہیں۔ علی جیسا سمجھدار، علی جیسی شخصیت، علی جیسے حلیم ذات، علی جیسے فکر و شعور رکھنے والے، علی جیسے عادل انسان کو جو لوگ نہ سمجھ سکیں ان کو کیسے ہم عاقل مان لیں، ہم کیسے صاحبان شعور مان لیں کہ وہ عقل مند تھے۔ عقل کا تقاضا چراغ دکھانا ہوتا ہے، عقل روشنی کا کام دکھتی ہے، ان کو عقل کی روشنی میں اس ہیرے کو پہچاننا چاہیے تھا، اس الہی انسان کو جان لینا چاہیے تھا، اس کے افکار و نظریات کو پڑھتے سمجھتے اور ہمیشہ کے لیے ان کے ہو جاتے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے علی انہی لوگوں کا شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے میری اطاعت نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے ہیں، اور جو میں کہتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً ہم کو نہیں سمجھ میں آتا جو شہرت ہوئی ہے کہ یہاں کے لوگ دانشور ہوتے ہیں، بلکہ جواد مغنیہ تو یہاں تک بات لکھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے کتاب لکھی علی و بنوہ، اس میں سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین علی و بنوہ اپنی کتاب اور اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ
اگر دیکھا جائے تو مسئلہ عقل و حماقت کا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ دانشور اور عقل مند تھے اور وہاں کے لوگ بیوقوف اور احمق تھے، بلکہ معاویہ انتہائی مکار اور فریب کار انسان، مکر اور فریب اس کے خون میں، اور اس کے اپنے مکر و فریب سے بیت المال کے مال کو لوگوں پر خرچ کر رہا تھا کہ میرے ہوں۔ لوگ دولت اور زر و دولت کے غلام ہو جاتے ہیں، جب ساری سہولتیں مل رہی ہوں، سب کچھ مل رہا ہو تو آدمی دنیا کی سہولت ہی چاہتا ہے۔ جب اسے دنیا کی سہولت مل رہی تو آسانی سے انسان اس کا ہو جاتا ہے، اور مزید اس کے ہونے کے لیے اظہار بھی کرتا اور عمل بھی کرتا ہے تاکہ ہمیں اور زیادہ ملے۔ انسان دولت پر کبھی جو ہے ٹھہرتا نہیں ہے، جتنا ملتا جائے گا وہ خود لینا ہی چاہے گا، کسی کو دینا نہیں چاہتا، بلکہ دوسرے کو مل رہا ہوتا تو چاہتا ہے وہ بھی مجھے مل جائے۔ بیت المال کا منہ کھلا ہوا ہے، دیا جا رہا۔ مکر و فریب سے معاویہ لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے، ان کے لیے سارے مال کے دروازے کھول کر کے، ہر طرح کی سہولتیں دے کر کے ان کو اپنا بنا رہا۔ علی کی حالت کیا ہے کہ جب آپ خلیفہ ہوتے ہیں تو جواد مغنیہ خود سرکار مولا کائنات کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خود علی نے جب حکومت سنبھالی ہے، خلافت سنبھالی ہے، تو اس وقت آ کر کے لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا اور مشورے نے کہا کہ فلاں اور فلاں کو راضی رکھیے، ان لوگوں سے مدد لیجئے، آپ کی حکومت جو ہے مضبوط ہوگی، آپ سنبھل سکیں گے۔ جب تک آپ ان لوگوں کے لیے رو رعایت نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے، اپنے سے ملائیں گے نہیں، تو پریشانیاں رہیں گی۔ ان کے ان مشورے کو سن کر کے سرکار مولا کائنات نے جملہ فرمایا تھا جو نہج البلاغہ میں موجود بھی ہے کہ اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، مجھے تم ظلم سے مدد طلب کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، بلکہ حکم دے رہے ہو کہ میں ظلم سے مدد لوں۔ ظالم کو ملا کے رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم سے مدد لینا۔ ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، جن کے اوپر مجھے حاکم بنایا گیا، ان کے لیے میں ظالموں سے مدد لوں اس حکومت کو چلانے کے لیے۔ واللہ لا اطور بہ ما سمر سمیرا ما سمر سمیر وما ام نجم فی السماء نجما، فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آسمان ہے، زمین ہے، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، وہ سب مجھ سے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنی حکومت کی بقا کے لیے ظلم کی مدد لوں، ظلم کو اپناؤں، ظلم کے سہارے سے اپنی حکومت کو مضبوط کروں، مجھ سے امید نہ کرنا۔ ادھر ہر طرح کے آدمی کو پیسہ دے کر کے اپنا بنایا جا رہا ہے، اور ادھر ظاہری حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مصلحتی تجویز دی جا رہی کہ ان لوگوں کو قریب کر لیجئے، ان لوگوں کی مدد کیجئے کہ آپ کے ساتھ میں ہوں تو آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ اور علی علیہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ظلم کا سہارا نہیں لے سکتا ہوں، ظالم کا سہارا نہیں لے سکتا ہوں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ بلکہ یہاں تک بھی بات کہہ دی گئی کہ سیاست تو معاویہ ہی کو آتی ہے، کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے اس کو آتی ہے۔ یہ سن کر بھی سرکار مولا کائنات نے فرمایا تھا، جواد مغنیہ دلیل کے طور پر ان باتوں کو لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ واللہ ما معاویہ تو بے ادھا منی، قسم ہے پروردگار عالم کی، معاویہ مجھ سے زیادہ سیاست مدار نہیں ہے۔ ابھی خود سیاست کو جاننا چاہیے، ایک موضوع ہے مگر میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا کہ سیاست کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اپنی بقا، کہ میں جب تک چاہوں جس طرح سے چاہوں سے باقی رہوں اور اس کے لیے سارے تانے بانے بنتے رہیں، یا یہ کہ واقعاً ملک اور رعایا کی فلاح و بہبود۔ مولا فرماتے ہیں کہ معاویہ مجھ سے زیادہ سیاست مدار ہے، قسم پروردگار عالم کی یہ سچائی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے کہ معاویہ مجھ سے زیادہ سیاست مدار ہے۔ لیکنہ یغدر و یفجر، حقیقت یہ ہے کہ وہ غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، اور فسق و فجور گناہ کرتا ہے۔ لولا کراہیت الغدر، اگر مکر و فریب کی کراہیت میرے پیش نظر نہ ہوتی
لکنتو من ادہل اب لکنتو من ادہ الناس، میں لوگوں میں سب سے بڑا سیاست مدار ہوتا۔ اگر اسی کو سیاست، جو چاہے گناہ کر لو اپنی بقا کے لیے، جو چاہو راستہ اختیار کر لو، اس کا نام اگر سیاست ہے، اور اس کی کراہیت میری پیش نظر ہوتی کہ یہ کتنی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز ہے کہ اپنی ذات کے لیے جو چاہیں، جس پر ظلم کرنا چاہیں ظلم کریں، اور اپنی بقا کے لیے ظالم کو اپنے قریب کر لیں، مظلوم کو دور کرتے ہیں۔ اگر یہ مکر و فریب میری نگاہ میں اس کی کراہیت بالکل سامنے نہ ہوتی، جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بے انتہا پیاسے انسان کو اگر گندا پانی، گندی نالی کے سامنے جس میں پانی ہی بہہ رہا ہے، بٹھا دیے پانی پی لو، تو وہ پیاس برداشت کر لے گا، مگر وہ گندے پانی کو منہ تک نہیں آنے دے گا، گندے پانی کو اپنے منہ تک نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اس کے کراہیت، اس کی گندگی سامنے نگاہوں کے، تو جس کے سامنے جو گندگی ہوتی ہے وہ اس کے لیے اقدام نہیں کر سکتا ہے۔ سرکار مولا کائنات یہی کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے، جو فسق و فجور، غدر و مکر و فکر، غدر اور مکر اور جو بھی مکاریاں ہو رہی ہیں کر رہا ہے، یا اس کی اگر کراہیت اور ناپسندیدگی میرے سامنے نہ ہوتی تو مجھ سے بڑا کوئی سیاست مدار بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ وہ سیاست مدار، اگرچہ آج کی دنیا میں بھی ہم جو دیکھتے ہیں اسی ہی کو سیاست کہا جاتا ہے، ایسے ہی کرنے والے کو لوگ سیاسی کہتے ہیں کہ کیا سیاسی مزاج رکھتے ہیں، کہ کس طریقے سے اپنے کو بچا لیا ہے، اور کیسے علی کہتے ہیں نہیں، ملک اور رعایا کو بچانا اور ان کو ترقی دینا، ان کو بلندی کی طرف لے کر کے جانا، کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ تصور ہی نہ ابھر سکے کہ اگر وہ مالک اور حاکم نہ ہوتے تو ہم دیکھتے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے اور کتنی سختی ہے۔ نہیں، علی نے خود اپنے کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے۔ آپ نے سوکھی روٹیاں کھائی ہیں کہ میں سماج اور معاشرے کو بلند کروں، تاکہ بلکہ جملہ کہا ہے کہ میں اس لیے ایسا کھا رہا ہوں تاکہ اگر کسی بھی غریب کو پتہ چلے اور جب سنیں کہ ایسا وقت کا امیر کر رہا ہے تو اسے احساس ہو کہ جب وقت کا امیر اس طریقے سے ہے تو یہ تو سطح ہم سے بھی نچلی ہے، ہم تو اس سے بہتر کھا پی لیتے ہیں۔ تو علی پوری حکومت میں نگاہ کر کے جو رہن سہن کے اعتبار سے انتہائی نچلے درجے تک ہے، اس طریقے روش رکھتے ہیں تاکہ ایک غریب کو بھی سن کر کے تکلیف نہ ہونے پائے، زندگی کا اس میں حوصلہ پیدا ہو، جینے کا ایک حوصلہ پیدا ہو۔ علی نے وہ طریقہ سکھایا۔ تو یہ جواد مغنیہ کہہ رہے ہیں، کس بات میں کہا انہوں نے؟ اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے کہا کہ جو یہ مشہور ہے کہ کوفہ کے لوگ دانشور ہوتے ہیں اور شام کے لوگ جو احمق ہوتے ہیں، نہ، ہمیں بات نہیں سمجھ میں آتی۔ علی جیسی شخصیت کو پانے کے باوجود ان کی عقل کہاں تھی کہ اس ہیرو کو کھو رہے ہیں، اس واقعی قیمتی چیز کو جو ہے وہ نہیں پہچان سکے، نہیں جان سکے۔ یہ معاویہ کا مکر و فریب تھا۔ معاویہ نے جو ہے بیت المال کے مال کو جو ہے بالکل عام کر دیا اپنا بنانے کے لیے، کہ جو میرے ہوتے چلے جائیں گے ان کے لیے سہولتیں ہوگی، بنا بھی لیا اپنا، یقین بنا۔ اور علی جو اس کے برخلاف ظلم سے مدد لینے کے لیے قطعی اور قطعی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ امام آگے فرما رہے ہیں، میں ایک دو جملے پڑھ کر کے، چونکہ وقت انتہائی قریب ہو چکا ہے ختم کا۔ اب امام جو ہیں اپنے خطبے میں پہلے اپنے تأثر کا اظہار کیا حالات سے، جو ان کو جو متاثر ہوئے تھے، اپنے اس رنج کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبئت بصر قد اطلع الیمن وانی واللہ لأظن ان ہؤلاء القوم سیدابلون منکم باجتماعہم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم۔ مجھے خبر ملی ہے، تو مجھے خبر ملی ہے کہ بصر بن ارطات نے یمن پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، یمن پر حملہ کر دیا اور پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور میرا خیال ہے، بخدا میرا یہ خیال ہے، علی فرماتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں، میرا یہ خیال ہے بخدا کہ یہ قوم جو بصر بن ارطات کے ساتھ میں ہے، یہ قوم جو ہے ان قریب غالب آ جائے گی، اس لیے کہ یہ قوم باطل پر ہوتے ہوئے بھی متحد ہیں، بے اجتماعہم علی باطلہم، اپنے باطل ہونے پر بھی متحد ہیں، وتفرقکم عن حقکم، اور تم حق پہ ہوتے ہوئے اپنے حق سے متفرق، گروہ الگ الگ ہو۔
اور واقعاً حق کی زبان کو تم نہیں سمجھ رہے ہو اور ان کی بات پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ اس لیے یہ قوم جس نے حملہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ غالب آ جائے گی اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، یعنی میں پھر بتاؤں کہ سرکار مولا کائنات وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں، اے کوفات تو ہی میرے ہاتھ میں، اور وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں پھیلاؤں کہ اور سمیٹ لوں۔ ہر طرف جو ہے معاویہ کا لشکر جو ہے غالب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا اسباب بیان کہ کیوں، اس لیے کہ وہ باطل پہ ہونے کے باوجود بھی مجتمع ہیں، اکٹھا ہیں، متحد ہیں، اور تم حق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی متفرق ہو، گرو الگ الگ۔ اور یہ نہیں، دوسری وجہ بیان فرمائے کہ بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، اور حق میں اپنے رہبر اور اپنے امام کے کا عصیان کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہو، اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامُهُمْ فِي الْبَاطِلِ، جبکہ وہ لوگ باطل پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے باطل امام کے اطاعت کر رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، بصور چشم جو ہے اس کے لیے حاضر ہیں، اس لیے وہ غالب بھی ہو جائیں گے۔ وَبِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ صَاحِبِهِمْ، جس کو اپنا مالک اور صاحب مانتے ہیں وہ اس کے حق میں امین ہیں، اس کے حق میں امین ہے، وعدہ کیا اس کو پورا کرنا چاہیں گے، اس کے حق میں امین ہے۔ بِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ کی وہ امانت کو ادا کر رہے ہیں اپنے مالک کو۔ وَخِيَانَتِكُمْ، جبکہ تم خیانت کر رہے ہو، وعدہ کرنے کے باوجود، سن لینے کے بعد جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور چوتھی وجہ بیان کروں، بِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ، وہ اپنے شہروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے شہروں میں متحد و متفق ہو کر کے جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کر رہے ہیں، اس کو آباد، اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ وَفَسَادِكُمْ، جبکہ تم جو ہے فتنہ و فساد، ہر جگہ فتنہ و فساد، یہ کیوں ہو رہا اور وہ کیسے ہو رہا، مثلا فتنہ و فساد پر۔ اب آخری جملہ اس سلسلے میں فرما رہے ہیں مولا کا نام سنیے گا کہ فَلَوْ اِئْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ قَعْبٍ، تمہارا عالم تو یہ ہے کہ اگر میں ایک جگ جیسی چیز کو، ایک جگ کو بھی تمہارے حوالے کر دوں تو لَخَشِیتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعَلَاقَتِهِ، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا دستہ کوئی چوری نہ کر لے جائے، کوئی اس میں خیانت نہ کر دے، یعنی توڑ نہ دے۔ ایک مختصر سی چیز بھی میں تمہارے حوالے کروں تو مجھے اطمینان نہیں ہے کہ تم اس میں امین رہ جاؤ گے اور جیسا ہم نے تم کو دیا ہے ویسا ہی واپس کرو گے، اس میں خیانت کرو گے۔ تمہارا یہ عالم ہے، یہی وجہ ہے کہ میرا گمان ہے کہ وہ غالب آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے متحد ہیں اور تم حق پہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے متفرق ہو، الگ الگ ہو، گروہ میں، وہ اپنے مالک اور اپنے صاحب کے عصیان نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور تم جو ہے اپنے وقت امام کے نافرمانی کرتے ہو، وہ اطاعت کرتے ہیں اپنے امام کی باطل پہ ہونے کے باوجود بھی، اور تم حق پہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ایسا کر رہے ہو۔ اور وہ جو ہیں امانت کو ادا کرتے ہیں، وہ امین ہیں، جس چیز کا اس کو امانت کے طور دے دی جاتی ہے، یعنی چاہے وعدہ بھی کر لیا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور تم جو ہے تمہارا عالم تو یہ ہے کہ اگر میں ایک چھوٹی سی چیز بھی تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ صحیح سالم واپس ہو سکتے ہیں، بلکہ کوئی اس کے ایک حصے میں خیانت کر سکتا ہے۔ یہ درد دل بیان کیا ہے سرکار مولا کائنات نے کہ حالات ایسے ہیں، ایسے حالات میں جو ہے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے ہی علاقوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اور بھی ہیں، بیان کریں گے، نتیجہ بھی اس کا سرکار مولا کائنات نے بیان کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔